دوسروں کو دین سکھانے کی اہمیت۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دین کی جو باتیں اسے صحیح طرح سے معلوم ہیں وہ اپنے گھر والوں، دوستوں، دفتر و دکان کے ساتھیوں اور دیگر متعلقین کو سکھائے۔ گھر والوں سے لے کر دنیا بھر کے انسانوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے حوالے سے بھی صحابہ ذیشان کا کردار منارہ نور ہے۔ اپنے بچوں کو دینی تربیت دینے کی کتنی حسین مثال ہے کہ صاحب نالین و وسادہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا آپ کے پاس آیا۔ اس نے ریشم کی قمیص پہن رکھی تھی اور اپنی قمیص پر بہت خوش تھا۔ شرعی حکم یہ ہے کہ مردوں کے لیے ریشمی کپڑے والا لباس پہننا حرام ہے۔ آپ نے تعلیم و تربیت میں ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر اسی وقت وہ قمیص پھاڑ دی اور فرمایا اذهب الی امک فقل لها فلتلبسک قمیصا غیر ھذا، جا کر اپنی امی سے کہو کہ تمہیں کوئی اور قمیص پہنائے، یعنی اس قمیص سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دنیا بھر میں اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک اور بعد کے ادوار میں صحابہ ذیشان علیہم الرضوان نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں قیام کیا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم کو خدمت دین کے لیے مختلف ممالک کی طرف روانہ فرمایا اور ان حضرات نے اس راستے میں جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے۔ ہجرت کے چوتھے سال کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہمارے ساتھ بعض افراد کو بھیجیے جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 منتخب حضرات کو ان کے ساتھ بھیجا جنہیں قرہ کہا جاتا تھا۔ یہ رات کو علم دین سیکھتے، دن کو مسجد نبوی شریف میں وضو کے لیے پانی اور صحاب صفہ و دیگر فقراء کے لیے کھانے کا انتظام کرتے۔ یہ معلمین ان کے ساتھ گئے تو ان بدبختوں نے راستے میں انہیں شہید کر دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا شدید دکھ ہوا کہ آپ ان ظالموں کی تباہی کے لیے 1 ماہ تک نماز میں دعا فرماتے رہے۔ یہ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جان پیش کرنے کی ایک مثال ہے۔ سیرت صحابہ میں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔